حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظر اللہ العالی ہوں گے، جو آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں حسب معمول انشاءاللہ عز و جل ایک مدنی گلدستہ بھی شامل ہوگا، اور اس میں تجارت کے حوالے سے اسلامی اصول و ضوابط کے اعتبار سے ایک مدنی پھول ہوگا، اور اس پہ کچھ اس کے اوپر گفتگو ہوگی، کچھ تشریحات ہوں گی، کچھ احادیث ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل آیات قرآنی بھی ہوں گی، اس سے انشاءاللہ عز و جل مستفیض ہوں گے۔ پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل گلدستے کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جی مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک پیکیج تیار کروایا ہے سچائی کے حوالے سے، جی، اور مطلب سچ کیوں بولیں، ٹھیک ہے، محرک ہونا چاہیے نا کوئی، جی بالکل، ترغیب ہونی چاہیے، کوئی محرک ہونا چاہیے، موٹیویشن تو کیوں بولیں۔ لوگ جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ کاروباری فائدہ ہو، صحیح، ان کو جو ہے وہ کوئی مفاد نظر آ رہا ہوتا مفادات جو ہے نا وہ پیش نظر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آخر سچائی سے کام کیوں لیا جائے، صحیح ہے، تو ایک پیکیج ہے اس کے حوالے سے۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر تجارت میں سچائی کی کیا اہمیت ہے۔ اب یہ جو پیکیج ہے، ویسے تو اس میں 3 منٹ کا پیکیج ہے، جی، قرآن پاک کی 2 آیتوں اور چند حدیث، 2 سے 3 احادیث کے ذریعے جی، بتایا گیا ہے کہ سچائی کی کیوں اہمیت ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو کامیاب کاروباری جو لوگ ہیں، جی، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں گے۔ جی، میں صرف کاروباری لوگوں کو نہیں، بہت سارے لوگوں کو پڑھتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کاروباری لوگوں، جو کامیاب کاروباری لوگ مانے گئے مارکیٹ کے اندر، ان کی ہسٹری پڑھنے کا، سوانح عمری پڑھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے یہی لکھا کہ ہم نے سچائی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ سچائی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، جھوٹ کی جو بنیادیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں بنیادیں لیکن کمزور ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سچائی کے حوالے سے پیکیج۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سچ اور سچائی ایک ایسی عالمگیر خوبی ہے جس کی پذیرائی ہر ملک و ملت کے افراد کرتے ہیں، اور یہ دینی و دنیاوی اخلاقیت کا لازمی جز ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حق اور سچ کی بہت زیادہ اہمیت و ترغیب موجود ہے، چنانچہ اللہ عز و جل اپنے سچے کلام قرآن کریم میں فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ مزید حق
سچ اور سیدھی بات کرنے کا حکم قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اسی طرح ہمارے صادق اور مصدوق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ سچ بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو اس ارشاد مبارک سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، سچ ہی بولنے کی کوشش کرو، اگرچہ تم اس میں ہلاکت و نقصان سمجھو، مگر یقین رکھو کہ اسی میں نجات ہے۔ دیگر معاملات کی طرح کاروبار اور تجارت میں بھی سچ کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں، اور بازار اور تجارت میں اس میں مشقت ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ سچے اور ایماندار تاجر کی فضیلت کتنی عظمت والی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ علماء نے اس کی شرح میں فرمایا کہ جو مسلمان حلال تجارت کرے اور تجارت میں سچائی اور امانت داری کو ہمیشہ اپنا طریقہ کار بنائے رکھے تو ایسا تاجر جنتی ہے، اور قیامت کے دن یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ رہے گا۔ مزید سچے تاجروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دین اور دنیا کے ہر معاملے میں سچے بول اور کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، سچ کے حوالے سے یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا۔ مفتی صاحب، ایک سوال کسی نے مجھ سے کیا کہ مفتی صاحب سے سلسلے میں پوچھ لیا جائے۔ سوال یہ تھا کہ کرنسی جو ہوتی ہے، ایک تو مختلف ممالک کی کرنسی ہوتی ہے، وہ نہیں اپنے ہی ملک کی کرنسی، اور وہ کرنسی جو اب متروک ہو چکی، وہ بند ہو چکی ہے، نئی کرنسی اس کی جگہ آ چکی ہے، تو وہ کرنسی خریدنا، اور اس کا باقاعدہ ایک بزنس ہوتا ہے، اگرچہ وہ بڑا مطلب مختصر سا بزنس ہے اس کا، لیکن بزنس موجود ہے یہ، اور وہ کرنسی یا سکے وغیرہ خریدنا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، یہ ان کا مشغلہ ہیبٹ ہوتی ہے یہ کہ وہ پرانی کرنسی جو ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے جو کرنسی چلتی تھی وہ لے لیتے ہیں، 25 سال 30 سال پہلے جو کرنسی چلتی تھی اب متروک ہو چکی، اب وہ دستیاب نہیں ہے نہ مارکیٹ میں، اس کی اب وہ کرنسی والی ویلیو ہے، لیکن اب وہ اس کو خریدتے ہیں اور لوگ بیچتے ہیں اور مہنگے داموں خریدتے ہیں۔ تو آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، کرنسی اگر تو کاغذ کی تھی جی، اور وہ متروک ہو گئی ہے، ٹھیک، تو اس کا تو مال بننا کچھ قدر مشکل ہوتا ہے۔ جب کاغذ کی کرنسی کو پر یہ سوالات قائم ہو رہے تھے کہ یہ مال ہو سکتی ہے یا نہیں، تو سب سے بڑا ایشو یہی تھا۔ تانبے پیتل کی جو سکے ہوتے ہیں، جی نو ڈاؤٹ ان کا اگر چلن بند بھی ہو جائے تو ان کی مالی حیثیت موجود ہوتی ہے، جی، اور بطور دھات ان کا جو ہے وہ ان کی خرید و فروخت کرنا ممکن ہوتا ہے اور استعمال میں لانا بھی ممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب 5 روپے کا نوٹ اگر بند ہو گیا تو پھر بعد میں وہ کس کام آئے گا؟ تو مالی حیثیت پر سوالات قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مالی حیثیت کا دار و مدار بھی مارکیٹ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک چیز تاجروں کے عرف میں مال ہے، اور جو مال کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ذخیرہ کرنا ممکن ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا چلن اگر ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں خریدی اور بیچی جاتی ہے، تو پھر اصل چیز یہ ہے کہ خرید و فروخت کے بھی مقاصد ہوتے ہیں
کہ کوئی چیز کیوں خریدی جا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. ٹھیک. بے مقصد تو خریداری بھی نہیں ہوتی. صحیح. جیسے کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ مال خریدا، جی. مطلب دو طرفہ مثال کے طور پر کرنسی خریدی، کاغذ کی کرنسی، 2 روپے 10 کا نوٹ 10 روپے میں خرید لیا. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو کوئی نہیں ہے ادھر. کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح. تو یہ بے مقصد جو ہے نا وہ کام قرار پایا. ٹھیک. تو بے مقصد کام قرار پائے جانے کی بنیاد پر ایسی بے کی مذمت فقہا نے بیان کی ہے. ٹھیک. دوسری صورت اب یہ ہے کہ مقصد ہے کوئی، ٹھیک. تو اب اس مقصد پر بھی غور کیا جائے گا کہ وہ مقصد کیا ہے. صحیح. بھئی اگر تو مثال کے طور پر کوئی میوزیم والے ہیں جی. اور اور وہ اس لیے خرید کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے کہ بھئی ایک زمانے میں یہ پیسہ ہوا کرتا تھا، یہ روپیہ ہوا کرتا تھا، یہ اس کی شکل و صورت ہوا کرتی تھی، تو کسی حد تک کوئی نہ کوئی مقصد سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے ذاتی شوق ٹھیک ہے. کہ جناب مہنگی جو ہے وہ کرنسی خریدنا اور پرانے نوٹ خریدنا. ہم بات کر رہے ہیں اس پر، کاغذ پر. ٹھیک ہے. جو سکہ ہے، سکے میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ سکہ بہرحال ایک دھات ہے ٹھیک ہے. اور اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی مہنگا خریدنا. ٹھیک ہے. تو یہ محل غور صورت ہے، غور کرنا چاہیے کیوں خرید رہا ہے وہ، صحیح. ایسی کیا ضرورت ہے، کہیں اسراف کا پہلو تو نہیں ہے. صحیح. تو زیب و زبائش بھی یہاں مقصود نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ کاروبار بھی نہیں اس کو جو ہے وہ دیوار کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن بنانے، نہیں، یہ بھی نہیں. زیب و زبائش مقصود ہو. بالکل. تو اس کا بھی زینت کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، زینت بھی بعض مواقع پر محمود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے. صرف اگر تفاخر ہے کہ میں بتا سکوں کہ جناب میرے پاس فلاں کرنسی ہے، فلاں سکہ ہے، تو یہ کوئی بامعنی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک لا یعنی قسم کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. مطلب 2 کالز شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں. جی. جی. 2 اسلامی بھائیوں نے آپس میں پارٹنرشپ کے ساتھ بزنس شروع کیا. اب اس پارٹنرشپ میں ایسا ہے کہ آدھا منافع آدھا گھاٹا، اس طرح کی ترکیب تھی. اب ان میں سے ایک اسلامی بھائی نے اپنا الگ سے نوکری شروع کر دی اور دوسرے اسلامی بھائی کو سارا بزنس سونپ دیا. اب کچھ وقت کے بعد وہ واپس اس بزنس میں آ گئے اور کہا کہ مجھے اپنا پیسہ واپس دے دو. تو کیا اس اسلامی بھائی کو وہ پیسہ دینا ضروری ہوگا؟ ٹھیک ہے. کیپٹل تو اس کا تھا نا. جی. پارٹنرشپ پہ شروع کیا نا. پارٹنرشپ میں کیپٹل تو ہے نا اس کا. جی. جی. اس کا کیپٹل ہے، وہ اپنے کیپٹل کا حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹنر سلپ کر جائے، مراد کے طور پر ورکنگ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہے کہ تم سنبھال لو، تم سنبھالو اس کو، دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. وقتی طور پہ وہ فیلڈ سے نکل جائے، حساب کتاب کرتے رہیں ٹھیک گے. ہے. تو اس طرح اس کے نکلنے سے پارٹنرشپ تو ختم نہیں ہوگی. صحیح. پارٹنرشپ ختم کر کے نکلا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ اس دن کے بعد جو نفع نقصان ہوا وہ اس میں شریک نہ ہو. ٹھیک. لیکن اول تو یہ واضح نہیں ہے. صحیح. دوم یہ ہے کہ اس کا جو کیپٹل ہے اور جب تک وہ کام کرتا رہا حتمی طور پر اس میں تو اس کا حق بنتا ہے ہر طرح کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جو یہ سوچ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر مفتی صاحب، ایک چیز مجھے اس سوال سے ان کے ذہن میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ پہلے وہ کام کرتا رہا ساتھ مل کر، پھر نکل گیا اور پھر واپس آ گیا، کام میں لگا اور پھر اس نے کہا کہ میں پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو ویسے تو ان کے سوال میں وضاحت نہیں ہے، لیکن کیا یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے فیز میں وہ ان کے ساتھ ورکنگ پارٹنر نہیں رہا تو اس دوران جو آمدنی ہوئی ہے یا جو پروفٹ ہوا ہے اس میں وہ شامل ہو گیا نہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ پارٹنرشپ ختم کر کے گیا ہے ٹھیک ہے تو شامل نہیں ہوگا. صحیح ہے. لیکن اگر پارٹنرشپ ختم نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے تو جو گروتھ ہو رہی ہے دونوں کے پیسوں کو ملا کر جو اماؤنٹ بنا اس کی گروتھ ہو رہی ہے نا. جی جی. تو چونکہ اس کا کیپٹل لگا ہوا ہے تو یہ اس نفع میں بھی حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض ہے کہ ایک کمپنی الیکٹرانک آئٹم بیچتی ہے اور اس کا جو آن ڈیوٹی مطلب ہے کہ وہ ڈیلر ہوتا ہے
وہ اس کو سیل کرتا ہے. جیسے کہ جس کی مثال یوں ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 3500 روپے اور اس کی انسٹالیشن چارجز جو ہے نا وہ ہے 700 روپے. تو اب جو وہ ڈیلر کھڑا ہوتا ہے آن ڈیوٹی سیلز مین، وہ یہ ڈیل کرتا ہے کہ میں 3500 کی آپ کو وہ چیز ہے اور 700 روپے اس کی انسٹالیشن چارجز ہیں. پھر اس سے وہ آرڈر پکڑ لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کمپنی کا ورکر جو انسٹالیشن کرتا ہے یا جو باہر سے ورکر ہے انسٹالیشن کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اس میں سے 200 روپے دو گے تو میں تمہیں بھیجوں گا، ورنہ میں کسی اور کو بھیجوں گا، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ مسئلہ بنیادی طور پر کمیشن کا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلز مین کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ آلریڈی ایک دکان پر ملازم ہے. ٹھیک ہے. تو دکان پر ملازمت کرتے ہوئے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ڈیوٹی ٹائم کے اندر. ڈیوٹی ٹائم کے اندر جو ہے وہ فری لانسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جہاں چاہے جس سے چاہے کمیشن لے دے، اپنی خدمات کسی اور کے سپرد کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ہاں اس کا سیٹ یہ کر سکتا ہے، اس کا جو سیٹ ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کا جو مالک ہے، کمپنی کا جو مالک ہے، دکان کا جو مالک ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ مختلف جو انسٹالیشن کرنے والے ہیں ان سے معاہدہ کر لے کہ ہمارے پاس کوئی کام آئے گا ہم آپ کو کام دلوائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب جو کمیشن کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر وہ کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، جو کمیشن کے تقاضے ہیں سے زبانی جمع خرچ سے کام نہ لیتا ہو، ٹھیک، تو پھر یہ ہے کہ کمیشن لی جا سکتی ہے، لیکن ملازم اپنے طور پر نہیں لے سکتا. یہ جو ڈیوٹی کر رہا ہے اس کی دیانت کے خلاف ہوگا. وہ آلریڈی جاب پر ہے. آلریڈی جاب پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی یہ جیسے آپ نے انسٹالیشن کی جو ابھی بات آئی ہمارے سامنے، تو اگر کمپنی یا ادارہ یا جو بھی ہے وہ یوں کرے کہ کسٹمر کو بتائے کہ جی ابھی انہوں نے جو مثال دی کہ 3500 روپے کا یہ آئٹم ہے یا جی 3500 روپے کا آئٹم ہے اور 700 روپے انسٹالیشن چارجز ہیں. اب یہ آگے جس سے مزدور کرتے ہیں کیونکہ ان کی ذمہ داری ہوگی، کمپنی جب یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ انسٹالیشن ہم اپنے بندے سے کرائیں گے تو گویا کہ وہ ایک گارنٹی دے رہی ہوتی ہے کہ انسٹالیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہوگی، اور اگر پراپر طریقے سے نہیں ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں. اب یہ مارکیٹ سے یا ان کے پاس جو بھی لوگ طے شدہ ہیں کہ یہ لوگ انسٹالیشن کرتے ہیں ان سے معاہدہ یہ کریں کہ ہم آپ کو 500 روپے دیں گے، تو یہ صورت بھی جواز کی ہوگی. مطلب یہ صورت لے دے کر کمیشن کی طرف ہی جائے گی نا. جی جی کمیشن کی طرف ہی جائے گی. ٹھیک ہے جی، کال دیجیے گا. اور کمیشن کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا ہوگا. ٹھیک. میں محمد شاہد راجپور بات کر رہا ہوں نقطہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے پاس پیسے پڑے ہوں اور کوئی سامنے والا ادھار مانگے، اور اگر ایسا ہو کہ وہ ادھار نہ واپسی دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی. وہ جو آپ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ یہ کمیشن کے بجائے اجرت میں چلے جائے، جیسے دو درزی جو ہیں وہ بیٹھ کے کام پکڑیں اور دونوں مل کے وہ کام کریں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں درزی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک درزی سلپ ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک. لیکن جو اس پارٹنرشپ کی جو ماہیت ہے وہ یہی ہے کہ عملاً دونوں کام کریں گے. صحیح. کبھی کوئی کام نہ بھی کرے ایک الگ بات ہے. ٹھیک. یہاں ایسا مقصود نہیں ہے. صحیح. یہاں اصلاً یہ ہے کہ دوسرا آدمی بالکل وہ کام نہیں کرے گا. صحیح. اس کا کام صرف ایک پارٹی سے ملوانا ہے. ٹھیک. تو یہ کمیشن ہی اس کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب مفتی یہ جو سوال آیا ہے کہ ادھار مانگے اس کے بعد مال موجود بھی ہے، سوال تو تھوڑا مبہم سا ہے، یا یوں کہہ لیجیے اجمالی طور پہ انہوں نے بیان کیا. اور مارکیٹ میں صورت بہرحال مارکیٹ میں کیا محلوں میں گلیوں میں خاندانوں میں صورت عمومی طور پر دیکھی جاتی ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کے پاس مال ہے، اب اس سے ادھار کا تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن وہ یا تو سامنے والی کی عادت اسے پتہ ہوتی ہے یا وہ یعنی معاشرے کی کیفیات دیکھ کے اتنا بددل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ادھار دینے پہ تیار نہیں ہوتا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقلب القلوب ہے. ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صدق دل سے دعا کی جائے کہ اس کے دل میں رحم ڈالے اور یہ قرض دینے پر یا ادھار دینے پر راضی ہو. یہ ادھار سے مراد وہ ہے نا کہ مال بیچا اور پیسے ادھار ہیں، یا یہ ادھار چیز کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو واضح نہیں کرا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں.
تو اگر مال بیچا ہے اور وہ ادھار جو ہے وہ پیسے اس کے ذمے وہ نہیں دے رہا تو دعا کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں پیسے نکالنے کے، مثال کے طور پر پیسے عام طور پر اس کے جلدی نکلتے ہیں جو مسلسل مال سپلائی کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں رہے۔ ہاں، مارکیٹ میں رہے، مال سپلائی کرتا رہے، اس کو اگلا مال دے دے، پچھلا نکال لے، یوں بڑے کچھ ڈیلز کر کے اپنے بل ٹو بل جیسے کہتے ہیں، کھینچتا رہے۔ ٹھیک ہے، بل ٹو بل کے علاوہ بھی کچھ زیادہ لیتا رہے، ٹھیک، جو اس کے اپنے پیسے بنتے ہیں وہ صرف ٹھیک ہے، اس کے لینے پر ہی مطلب فوکس کرے۔ تو یوں لیے جا سکتے ہیں۔ بالکل ہی وہ ایک دم ہڑدم ہو گیا، دینے کا نام ہی نہیں لیتا، تو پھر یہ کہ مارکیٹ کے کچھ شریف لوگوں سے بات کی جائے کہ بھئی اس کو سمجھایا جائے، اس کو اخلاقی طور پر پریشرائز کیا جائے۔ ٹھیک۔ اور اگر ان کا سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادھار خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ادھار مال نہیں دیتا، تو مال دینے والے کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں دیتا تو اس پر کوئی زور زبردستی تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، تو جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانا چاہیے۔ ہاں، واقعتاً کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے تو بہرحال ترغیب تو ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، نرمی کی جائے، تو لیکن کسی کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ کو ادھار مال ہی دے۔ ٹھیک۔ مفتی، ابھی آپ کی گفتگو سے ایک کنڈیشن ذہن میں آئی مارکیٹ کی مجھے، اور یہ پریکٹیکلی ہے اگرچہ کم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں مارکیٹ میں، بعض اوقات کنڈیشن ہوتی ہے، بہت مائنر پوزیشن ہوتی ہے جو صورت میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، کہ کسی نے پیسے دبا لیے ہیں، اب اس سے پیسے نکلوانے ہیں، اور جب آپ اسے تقاضا کر رہے ہیں تو وہ نہیں دے رہا، بلکہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ بھئی لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو اب ایسی کنڈیشن ہے، لیکن اس کی ڈیلنگ ہے۔ اب وہ جیسے ایک چیز دے رہا ہے، یہ پین بیچ رہا ہے، اس کے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور وہ اتنا اعتماد بھی ہے کہ بھئی یہ جس سے میں نے مال لیا ہوا ہے یہ میرے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ میں نے اس کے کوئی اور سے پیسے دبائے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جو مال دے رہا ہے، 1000 کا دیا، 1200 کا دیا، 15000 کا دیا، 20000 کا دیا، تو بل میں کچھ پیسے اضافی لگاتا رہا۔ بل فرض 15000 کا بل تھا، 16000 کا بنا، مال کم دیا، پیسے زیادہ لگائے، پیسے زیادہ لگا دیو، اس طریقے سے کر کے اپنی وہ رقم جو دبی ہوئی تھی وہ وصول کر لے۔ تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل پریکٹیکلی دیکھا ہوا عرض کر رہا ہوں، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہ ہے بہت مائنر، اتنا آسان کام نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن مارکیٹ میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، خیر یہ کوئی پراپر حل نہیں ہے۔ ہاں، پراپر حل تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے وصول کرتا ہے تو پراپر حل نہیں ہے، ایسا کرنے میں تو نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، برہم درہم ہو جائے گا۔ جو ایک پراپر راستے ہیں انہیں کو اختیار کیا جائے۔ ٹھیک، کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی کال دے دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یہ موبائل مارکیٹ میں جاب کرتا ہوں، تو وہاں پہ اگر میں 300 یا 500 روپے پر موبائل پہ پروفٹ رکھ کے باکس پیک پہ کمیشن رکھتا ہوں، تو یہ کیسا ہے؟ پھر اگر کسٹمر کو پتہ چل جاتا ہے آگے جا کے جس نے مجھے 300 روپے مہنگا دیا ہے تو اس کی دن ہزار ہی ہوتی ہے۔ اب میرے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کا رینٹ وغیرہ شاپ کا زیادہ ہوتا ہے، تو اتنا پروفٹ تو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دو باتیں سمجھ میں آئی میرے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں موبائل مارکیٹ میں جاب کرتا ہوں یا شاپ کرتا ہوں، اب یہ 300 روپے ایک موبائل پر رکھتے ہیں، یعنی بالفرض ایک مارکیٹ ویلیو ہے موبائل کی 10,000 یا 20,000 روپے، تو یہ اس پہ 300 روپے اور اوپر کمپنی ریٹ سے رکھ کے پھر بیچتے ہیں، اور کسٹمر کو جب بعد میں پتہ چل جاتا ہے تو اس کو تکلیف تو ظاہر سی بات ہوتی ہے، اس کو یہ بھی فیل کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا 10,000 روپے پہ 300 روپے اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے۔ نہیں، یہ پروفٹ کے علاوہ ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ کمپنی ریٹ ہے، بالفرض ایک چیز جو ہے کمپنی نے 12,000 روپے کی لانچ کی ہوئی ہے، اور 12,000 روپے پہ بھی دکاندار کا پروفٹ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروفٹ ناکافی ہے، وہ مزید 300 روپے اضافی کر کے لے رہے ہیں۔ خرید و فروخت کے اندر تو جو دونوں پارٹیاں ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں کہ جس فگر پر وہ کمپرومائز کریں، رضامندی کا اظہار کریں، اتفاق کریں، وہی قیمت قرار پاتی ہے۔ تو اگر وہ بیچتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر، جی، اپنی پسند کی جو ہے وہ قیمت بتاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی، السلام علیکم۔ جی، میں نے آپ کو 300 روپے کا موبائل دیا تھا،
احکام تجارت مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم 10,000 کا بکرا لے آئیں اور میں دوسرے اسلام بھائی کو کہوں کہ میں یہ 10,000 کا لے آیا ہوں، اس میں جو 50% ہے میں آپ کو پارٹنرشپ کرتا ہوں 5,000 میں، مثلا 5,000 میرے 5,000 آپ کے، اور یہ جو 5,000 ہے میں آپ کو بطور قرضہ دے رہا ہوں، جب بکرا بیچیں گے تو آپ مجھے یہ 5,000 لوٹا دینا، آیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ ایک تو جی بقرہ عید جو ہے وہ چلی گئی ہے، آپ کا سوال لیٹ ہو گیا ہے۔ نہیں، سوال لیٹ نہیں ہوا، سوال لیٹ نہیں ہوا، اچھا چلیے انہوں نے بکرا قربان تھوڑی کرنا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو بکرے کا کاروبار کرنا ہے، جانوروں کا کاروبار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پچھلے سلسلوں میں ہم نے یہ طریقہ بتایا تھا، اور اس کا جو کلپ ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی آیا تھا، تو انہوں نے وہ سنا ہوگا، اور جو یہ سمجھے ہیں شاید اپنی بات کی تصدیق کروانا چاہ رہے ہیں۔ جو آپ نے طریقہ کار بتایا وہ بالکل صحیح ہے، اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ میری شاپ ہے الیکٹرانک کی، سر کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نقد کی چیز ہے 5,000 کی، آپ مجھ سے 7,000 لے لینا، لیکن روز کے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے لے لینا، وہ جائز ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ 5,000 کی چیز ہے اور کسٹمر ان سے خود آفر کرتا ہے کہ آپ یہ مجھے 7,000 روپے کی دے دو، لیکن یہ روز کر کے پیسے لے لینا، روز کے 100-200 روپے کر کے اس کے پیسے لے لینا، تو آیا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں 3 طریقے ہوتے ہیں پیمنٹ کے اعتبار سے خریداری کے۔ ٹھیک، ایک یہ کہ کیش میں خریداری ہو، صحیح، سودا ہو، دوسری یہ ہے کہ قسطوں میں ہو، عربی میں تنجیم کہتے ہیں اور اردو میں قسطوں میں کہتے ہیں، ٹھیک، اور تیسری یہ ہے کہ ادھار میں ہو، ٹھیک، کہ جو بھی ادائیگی کرنی ہو یکمشت جو بھی ٹائم قرار پایا ہے اس پر وہ ادائیگی کر دی جائے۔ ٹھیک، تو انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ قسطوں کے اعتبار سے پوچھا ہے۔ جی، تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور کوئی ایسی شرط نہ ہو جو غیر شرعی ہو، صرف اتنا ہی ہے کہ جناب اس نے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے کی بنیاد پر ادائیگی کرنی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسی خریداری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، مطلب ابھی پیچھے ہمارا جو ہے کمیشن کے حوالے سے کچھ سوال بھی آیا تھا، گفتگو ہوئی تھی، ایک صورتحال جو ریئل اسٹیٹ میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے وہ جو سوال ایک جس کا میں نے واضح جواب نہیں دیا، جی، اصل میں صورتحال یہ ہے کہ فقہی قاعدہ تو یہی ہے کہ الظفر بجنسی، ٹھیک، کہ کسی کا اگر مال جو ہے جی، کسی نے دبایا ہوا ہے تو وہ کسی بھی طرح اپنا مال وصول کر سکتا ہے جو اس کا حق ہے، ٹھیک، ثابت شدہ حق ہے، ٹھیک، لیکن یہ طریقہ اختیار کرنے جائیں گے نا تو نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ہوتا بھی ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ اپنا حق وصول کرتے 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 مارکیٹ میں چور بن جائے گا، جب اس کی ایک آواز سامنے آئے گی تو مارکیٹ میں یہی کہا جائے گا نا کہ بھئی یہ تو چوری کر رہا تھا، غلط بلنگ کر رہا تھا، دھوکہ دے کا کام کرتا ہے، مارکیٹ کے اپنے بیانات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی واحد راستہ نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ عام طور پر ہیلا بیان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ جس شریف فقیر کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور اگر وہ ایسا لگے کہ یہ واپس نہیں دے گا تو پہلے سے اس سے ایک سودا کر لیا جائے، ٹھیک، مطلب کوئی قلم اس کو بیچ دیا جائے جو زکوٰۃ کے اماؤنٹ جتنا ہے، اور اگر وہ مقروض ہو گیا، وہ پیسے نہیں دیتا تو اس قرضے میں وہ پیسے لے لیے جائیں۔ تو الظفر بجنسی جو قاعدہ ہے اصول فقہ کا، اس کے مطابق یہی حکم ہے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے عام طور پر۔ ٹھیک، جی، اگلی کال دیجیے۔ اقبال اتاری صاحب سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بات یہ ہے کہ میرا پینٹ اور کام ہے، اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے دکانوں کے اوپر کہ جو پینٹر حضرات ہوتے ہیں اور پلمبر ہوتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کمیشن دیں گے، آپ یوں مختلف قسم کے گاہک لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو سودا دیا جاتا ہے، اور اس طرح پینٹر اور پلمبر کو دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کمیشن دینا پینٹر کو پلمبر کو کہ وہ گاہک کو لے کر آئیں اور ان کو سامان دیا جائے، کیا یہ کمیشن دینا پینٹر اور پلمبر کو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ براہ کرم یہ ساتھ فرما دیں۔ کال کے حوالے سے مجھے کچھ جو سمجھ پڑی ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ پینٹر اور پلمبر جو ہوتے ہیں دکانوں سے سامان لیتے ہیں، تو دکاندار جو ہوتے ہیں جیسے جو پینٹ بیچنے والے ہیں یا پلمبر کے جو فٹنگ وغیرہ سامان وغیرہ بیچنے والے ہیں، ان سے ان کی ڈیل ہوئی بھی ہوتی ہے کہ یہ کسٹمر لے کر آئیں گے اور وہ دکاندار جو ہے اس کو پینٹر کو یا پلمبر کو جو ہے کمیشن دے گا۔ تو یہ صورتحال
का हुक्म पूछा इन्होंने। ग्राहक कौन लेकर आएगा? ग्राहक पेंटर या प्लम्बर लेकर आएंगे। ठीक है, दुकानदार को कमीशन देगा? दुकानदार कमीशन देगा पेंटर को या प्लम्बर को। कमीशन पर हमने कोई लगभग 3 सिलसिले किए थे जी। और वहाँ पर हमने इस बात को बयान किया था कि अगर तो ऐसा है कि उनका पहले से एक मायदा है, ठीक, कि जनाब वो प्लम्बर या पेंटर जो है वो उनके पास ग्राहक लेकर आएगा, पहले से उन्होंने एक मायदा किया हुआ है, और फिर पेंटर उसको लेकर आता है, जाहिर बात आने में उसने वक्त सर्फ किया, ठीक, और जो वो वक्त सर्फ कर रहा है उसने अपनी खिदमात उस बंदे को नहीं दी हुई हैं, तो उसने तो रंग करने का ठेका लिया है ना। ठीक है, ठेका जिसने लिया हो वो अजीर ख़ास नहीं होता, ठीक है, उसे तो अपना काम निपटाना है। अजीर मुश्तरक होता है वो, ठीक है, और वो एक वक्त में कई जगह पर काम कर सकता है। सही। तो वो जब लेकर आया है, उसने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं लाने पर, और कई दुकानें उसने दिखाई हैं, ये तो उसका काम है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि उस पेंटर पर या प्लम्बर पर अब मज़ीद कई जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। ठीक, अब होता यह है कि दुकान के अंदर पड़ा हुआ कई तरह का माल, सही, एक माल वो है जिस पर दुकानदार को नफ़ा ज़्यादा मिलेगा, सही, और वो माल ज़रा घटिया किस्म का है, क्वालिटी के हवाले से हल्का है, क्वालिटी के हवाले से हल्का है। ठीक है, तो दुकानदार की ये मर्ज़ी होती है कि पेंटर उस माल को बढ़ा चढ़ा कर ग्राहक के सामने पेश करे, ये चीज़ गलत है। ठीक, सिर्फ दुकान तक ले आए, ठीक, और अब या तो वो मुखिल ना हो, ठीक है, बीच में ना आए, या अगर वो मुखिल होता है तो जो सही है उसके मुताबिक मशवरा दे। ठीक, अगर वो उसके ख़िलाफ़ मशवरा देगा तो ख़ाइन कहलाएगा। ठीक, और फिर जो इस तरह का काम करने में उजरत मिसल बनती हो, वो उजरत मिसल ये पेंटर या प्लम्बर ले सकता है। अच्छा, अब बाज़ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक पोशीदा जो ना वो कारोबार है, ठीक, इसमें तो धोखा है, ठीक, इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? बाज़ औक़ात धोखा हो सकता है, ठीक, बाज़ औक़ात नहीं भी होता। सही, इसका एक आसान हल है। अगर कोई पार्टी समझती है कि नहीं, मेरा जो प्लम्बर है या मेरा जो पेंटर है ये सिर्फ मेरे लिए ही काम करे, तो भाई आपने तो उसको रंग का ठेका दिया है, ठीक, उसको क्या लाचारी पड़ी है, पूरे दिन की दिहाड़ी जो है ना वो ज़ाया करके आपके साथ पूरा दिन मार्केट में गुजारेगा, आप उसको जो है ना पैसे दे दो। ठीक, आप उसको जो है वो बोल दो कि जो तुम्हारी दिहाड़ी बनती है हम उससे थोड़ा ज़्यादा ही देंगे आपको, सही, क्योंकि वो काम ज़रा हल्का होता है, मार्केट में दुकान घूमना कदर सख्त काम होता है, बहुत सख्त काम होता है, जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम आपको इतने पैसे देंगे। अब उस पेंटर के लिए हलाल नहीं होगा कि वो दुकानदार से ले, क्योंकि अब उसने अपनी सर्विस इसके लिए मुख्तस कर दी है। और मैं समझता हूँ कि वो जो कारीगर है बहुत ख़ुद एतमादी के साथ और अच्छा मशवरा देते हुए ख़रीदारी कर लेकर आएगा। लेकिन ये अलग बात है कि वो समझे कि जनाब ठीक है इससे भी लेने और उससे भी लेने, अगर वो इस पर आ गया तो फिर मामला दरम बरम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि उसको कमीशन लेने की तो इजाज़त है, लेकिन उसके साथ जो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो पूरी करे। ठीक है मुफ्ती ये जो जैसे इसमें तो पेंटर का और प्लम्बर का जिक्र था, लेकिन जो बड़ी मार्केट्स हैं और जहाँ पे रेगुलर कस्टमर्स की आमदो रफ्त रहती है और वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि हज़ारों नहीं लाखों रुपए की ख़रीदो फरोख्त होती है अगर एक दफ़ा कोई शख्स आ जाए ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पे अब ये कल्चर डेवलप हुआ है हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी कि वहाँ पे कुछ फेरी वाले या मिडिल मैन होते हैं और वो क्या करते हैं कि जब कोई कस्टमर आता है और वो कस्टमर ऑन फील्ड नहीं होता, तो जब वो कस्टमर आता है तो वो उसे लेते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, हम दिलाते हैं आपको, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा कार्ड है, यूँ करके हमें तजर्बा है, हम आपको सही चीज़ दिला देंगे। अब वो लेकर जाते हैं, वो फेरी वाले होते हैं, उनकी कोई बाद में मतलब वो सिर्फ मोबाइल नंबर ही है कार्ड के ऊपर, वो लेकर जाते हैं, कस्टमर की डिमांड समझते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, किस नोयत का चाहिए, किस रेंज में चाहिए, फिर वो मतलूबा दुकान तक लेकर जाते हैं और इनमें एक तादाद ऐसी होती है तो जो कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इनकी डीलिंग ही ये फेरी की है, तो अब ये उसको दुरुस्त दुकान पे लेकर जाता है बिलफर्ज और उसको सही माल दिलवाता है और फिर इसका माल जो है वो अपलोड करवा देता है दुकानदार के और इसके बीच में। अब ये इस पर कमीशन लेता है, कमीशन इन मानों में लेता है कि ये जितने का भी माल ले, 1 लाख का ले, 2 लाख का ले, हमारे पैसे इतने हैं, इस तरह भी लेता है और इस तरीके से भी लेते हैं कि भाई इतने का माल है तो इस पर
परसेंटेज के एतबार से भी लेते हैं, तो इसका क्या हुक्म होगा? किस तरह की मार्केटों में ये ऐसा होता है आमतौर पर? मुख्तलिफ मार्केट में, इवन ये कि ज्वेलर्स मार्केट में भी अब ये चीज़ आ रही है, और चावल मार्केट में भी ये चीज़ है, और इसी तरीके से हमारी मोटरसाइकिल या जो गाड़ियों की मार्केट होती है उसमें ये चीज़ है, और बहुत सारी मार्केट्स में भी होंगी उम्मीद है। ये अपनी ये जो प्लम्बर और पेंटर वगैरह का काम है, हार्डवेयर का जो काम है, इसमें भी ये चीज़ है। देखें, जो मिडिल मैन है वो जो कमीशन पर उजरत की शराइत है ना, उस पर तो पूरा उतर रहा है कि वो अमली तौर पर दौड़ धूप कर रहा है। ठीक है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम ना लेना, उसकी तो नफ़ी यहाँ हो रही है। ठीक है। ये अमली तौर पर जा रहा है, अपना वक्त दे रहा है, ठीक, और दयानत का मुजाहरा करते हुए ये काम करवाता है, तो बिलाशुबा इसका उजरत लेना जायज़ होगा। ठीक है। ले सकता है उजरत। जिस तरह के एक रियल इस्टेट का ब्रोकर जो है वो लोगों को लेकर जाता है, मुख्तलिफ फ्लैट्स या प्रॉपर्टी दिखाता है, यही मामला इसके साथ है। तो ये भी अपनी उजरत ले सकता है, परसेंटेज से भी ले सकता है और दिहाड़ी के एतबार से भी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मज़ीद बात करनी, तफसीली बात की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अब अगली मरतबा ये ग्राहक आया है, ठीक है, और इसको तो पता है कि जनाब इस दुकान पर ये माल मिलता है, और वो दुकानदार का मिजाज भी समझ गया है। ठीक। अब मिडल मैन को दरमियान में नहीं आने की जगह नहीं बनती। ठीक है, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं, बाज़ जगह ऐसा होता है, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है। अब होना ये चाहिए कि परसेंटेज के बजाय बस लमसम तय हो जाए कि भाई ठीक है, मैं आपको दिलवाऊंगा, मेरा वक्त इतना होगा, तो लगभग एक मिनिमम इतना वक्त होगा। ठीक है। तो उस पर आप ये उजरत लूँगा मैं आपसे। सही, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। मुफ्ती साहब, सिलसिले का वक्त हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़िंदगी के हर शोबे में सच बोलने और सच पे कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।